تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے دل پریشان اور غمگین ہو تو یہ پڑھیں. کوئی آپ کو کبھی کوئی پریشانی کوئی غم لگا؟ کبھی ہوا؟ اچھا، کوئی ایسا ہے جس کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی یا کوئی غم نہیں ہوا؟ کوئی بھی نہیں، سبھی کو ہوتا ہے، سبھی کے ساتھ یہ سلسلے چلتے ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے طریق الہجرتین. طریق الہجرتین ایک کتاب کا نام ہے. اس کے پہلے والیوم کے پیج 279 میں ہے. وہ کہتے ہیں شیطان کے لیے مومن کے غم سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں. شیطان کے لیے مومن کے غم سے بڑھ کے کوئی چیز محبوب نہیں. اس کو سب سے اچھا اس وقت لگتا ہے، سب سے خوش وہ اس وقت ہوتا ہے جب مومن غمگین ہو جاتا ہے، غم طاری ہو جاتا ہے اس پہ. لہٰذا تم خوش رہو، حشاش بشاش رہو، پر امید رہو، اور اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھو، جو پیچھے ہم باب پڑھ چکے ہیں، تاکہ تم ذہنی سکون جیسی نعمت کو حاصل کر سکو. اور یہ ذہنی سکون اللہ سے حسن ظن رکھے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ سے ہی ناراض ہیں نا، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میری قسمت میں یہ کیوں لکھ دیا، تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے کھلے دشمن شیطان کو کیا کرنا ہے؟ شکست دینی. جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے، لوگوں میں سے بھی شیطان تو نظر نہیں آتا نا، تو اس لیے اس کی بات شاید آپ کو سمجھ نہ آئے. جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے بہن بھائیوں یا سسرال یا کوئی دوستوں میں سے کسی شخص کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی، یہ ہوتا ہے نا، آپ کو پتا چل جاتا ہے نا، جب مجھ پہ کوئی تکلیف آتی ہے فلاں بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے غمگین ہونا پسند کرتے ہیں یا اپنے آپ کو کمپوز رکھتے ہیں کہ میں نے اپنے غم کو اس کے سامنے تو ظاہر ہی نہیں کرنا، اس کو نہیں خوش ہونے دینا، جو میری تکلیف پہ خوش ہے اس کو میں نے خوش نہیں ہونے دینا. تو یہی سوچے کہ شیطان جو میرا دشمن ہے وہ میرے غم پہ خوش ہوتا ہے، تو میں نے اس کو خوش نہیں ہونے دینا، میں نے خود خوش ہونا ہے. وہ رستے تلاش کرنے ہیں، وہ طریقے تلاش کرنے ہیں کہ ان غموں کے اندر بھی رہتے ہوئے میں خوش رہوں، خوش نظر بھی آؤں. تو اس سلسلے میں جو پہلی آیت ہے وہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے خوشخبری ہے، اور ان کے بعد امتیوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جو بھی مشکل تم پر آئی ہوئی ہے، جو بھی تکلیف ہے، یہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی، چاہے طویل ہے چاہے لمبی ہے. ہر مشکل کے بعد بھی آسانی آتی ہے، لیکن ہر مشکل کے ساتھ بھی ایک آسانی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نظام ہے جس میں نمبر 1 مشکل کے ساتھ آسانی، اور نمبر 2 مشکل کے بعد آسانی. مشکل کے بعد جو آسانی ہے اس کے بارے میں سورۃ الطلاق میں آتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا، لہذا امید نہیں چھوڑنی. اور جہاں تک تنگی کے ساتھ آسانی ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ آج کل مونسون کا موسم آ گیا، صبح سویرے اچھی اچھی بارش ہو جاتی، پھر اس کے بعد دھوپ نکل آتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، حبس ہو جاتی ہے. اس میں جو گرمی ہوتی ہے، ایک تو جون کی گرمی تھی نا، جو مڈ جون سے پہلے تک کی گرمی، وہ خشک گرمی تھی، وہ اور طرح کی تھی. لیکن اب گرمی ہو گئی ہے حبس والی. اس میں کیا آتا ہے؟ پسینہ، دل کی گھبراہٹ شروع ہو جاتی، پسینہ آتا ہے، گرمی لگتی، تکلیف ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتا کہ پسینے کے فوائد کتنے، پسینہ آنے سے کتنی بیماریاں جسم سے نکل جاتی ہیں، اور پھر پسینہ آنے سے جسم ٹھنڈا بھی ہونے لگتا ہے. ایک تو نا نہا کے آپ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور ایک قدرت آپ کو نہلاتی ہے، آپ پسینے میں نہاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی ہر شخص اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. تو یہ دنیا کا پسینہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، احساس دلاتا ہے، خیال دلاتا ہے کہ وہ آگے بھی ایک بڑا دن ہے جس میں سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوگا، سخت گرمی ہوگی، وہ گرمی کا ایک طویل دن ہوگا. تو پھر انسان توجہ کرتا ہے اپنے اعمال کی طرف، اپنا محاسبہ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس گرمی کے کئی فائدے ہیں آپ کو. اب اس میں آپ دیکھیں جوں گرمی بڑھے گی، حبس بڑھے گی، بارشیں ہوں گی، میٹھے میٹھے آم آئیں گے، رسیلے پھل آئیں گے. بارش کے بغیر
کیا ہوتا ہے پھلوں میں رس اس طرح نہیں ہوتا. آپ جتنا چاہے پانی لگا لیں، روز لگا لیں، وہ رس نہیں آئے گا، وہ مٹھاس نہیں آئے گی جو ایک دو بارشوں کے بعد ہی آ جائے گی. گرینری ایک آپ پانی لگاتے ہیں اس سے بھی ہو جاتی ہے پیدا، لیکن ایک جو بارش کے بعد گرینری آتی ہے اس کی خوبصورتی کچھ اور ہوتی ہے. تو ان مع العسر یسرا، لیکن اس یسر کو دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے کہ یہ جو تنگی اس وقت مجھ پہ آئی ہوئی ہے، جس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، شدید گھبراہٹ میں مبتلا کر رکھا ہے، اس کے ساتھ مجھے آسانی کیا ملی ہوئی ہے. اپنا فوکس ادھر کر دیں، دھیان ادھر کر دیں، آسانیوں کو دیکھنے لگے. ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے، بیماری ایک بڑی مصیبت ہے، لیکن آسانی کیا ہے تو لیٹ جاتا ہے آرام سے بیڈ پہ، جو ویسے اس وقت میں کبھی نہیں لیٹ سکتا. سارے کیئر کرنے لگتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں، کوئی کچھ لے آتا ہے آپ کے لیے، کوئی کچھ پوچھتا ہے. وہ سارے جو آپ کو بھولے ہوئے تھے لوگ، جن سے آپ کو شکایت تھی کہ وہ میرا حال ہی نہیں پوچھتے، اب کیا ہوتا ہے بیمار کا حال سب پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح باقی چیزوں میں بھی آپ غور کیجئے کہ تنگی کے ساتھ آسانی کیا ہے. آپ کو پتا ہے بچے جو پیدا ہوتے ہیں، ایک تو نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا ایک نظام ہے، اور ایک سی سیکشن کے ذریعے ہوتی ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ سی سیکشن کے ذریعے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں کس کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے، ان کے کون کون سے مسل ڈیولپ ہی نہیں ہوتے. اب ویسے تو ماں کو بڑی آسانی، وقتی طور پہ آسانی ہو گئی، ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ مشکل آ گئی کہ وہ ہیلنگ ٹائم کتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور بازو کے طور کئی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. اب دوسرے میں ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی، بڑا سارا اجر کمایا، اور بچے کے ساتھ بھی اتنا ہی تعلق مضبوط ہوا کیونکہ تکلیف اٹھا کے پیدا کیا تھا، وہن نہ وہن تھا، ساتھ ہی آسانی بھی ہو جاتی. ڈلیوری ہوئی تو اس کے بعد بہت سی چیزیں خود ہی صاف ستھری، اور بس انسان فارغ ہو گیا. وہ ہیلنگ ٹائم اتنا نہیں ہوتا پھر اس کے بعد. تو ایسے ہی ہر چیز میں جہاں آپ کو تنگی ہو وہاں اس کی آسانی بھی سوچیں کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہو رہا ہے، بینیفٹ کیا ہے اس کا. اور ہر مشکل کا ایک بڑا بینیفٹ تو یہ ہے کہ ساتھ ہی گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے کتنے گناہ جو ابھی تک نہیں جھڑے، جی وہ جھڑ گئے تو اب کیا ہوا، اب آپ کے درجے بلند ہونا شروع ہو گئے. دنیا میں آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ کیا کما رہے ہیں، آج اس تکلیف کی وجہ سے کتنا کما رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب آپ کو وہ اجر ملنے لگے گا جو آپ کے صبر کی وجہ سے آپ کے حصے میں آیا، تو دوسرے لوگ دیکھ کر تمنا کریں گے کاش ہماری جلد کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور آج ہمیں بھی یہی صبر کا اجر ملتا جو ان لوگوں کو مل رہا ہے. ایک شخص اپنے عمل کی وجہ سے اس درجے تک نہیں پہنچتا، لیکن جب تکلیف آتی ہے اور صبر کرتا ہے تو وہ بہت جلدی اپلفٹ ہو جاتا ہے. تو ہر تنگی کے ساتھ، ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، اس لیے مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسانی بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی رات ایسی نہیں کہ جس کا دن نہ نکلے، کہ ہے کوئی، ہر رات کے بعد دن آتا ہے. اور ویسے اوور آل اگر آپ دیکھیں تو انسان کی زندگی میں آسانیاں زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی بنسبت مشکلات کم ہوتی ہیں. بیماری کبھی کبھی آتی ہے، صحت عمومی طور پر انسان کے پاس ہوتی ہے. آسانی کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یہ تو ہونی چاہیے تھی، یہ تو ہمارا حق تھا کہ ہمیں یہ سب کچھ ملتا، لیکن مشکل جب آتی ہے تو بھولتا ہی نہیں، مشکل کا وقت کٹتا ہی نہیں، اسی لیے ہم پھر جلدی فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں. انسان کو اتنی نعمتیں ملی ہیں کہ جن کو وہ گن نہیں سکتا. قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. اتنی زیادہ، واقعی اتنی زیادہ ہمارے پاس نعمتیں، اگر ہم گننے بیٹھے نا 10-20 کے بعد ہماری گنتی ختم ہو جائے گی، ہمیں نظر ہی نہیں آتی. اس وقت دنیا میں اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا نا، وہ نعمتیں بے شمار دی ہیں، اور اس کے مقابلے میں تکلیف، بیماری، مشکل، مشقت کم ہے، لیکن ہم مشقت کو بھولتے ہی نہیں اور نعمتوں کو یاد رکھتے ہی نہیں. یہ جو بیلنس خراب ہوا ہے نا، اس وجہ سے پھر مشکلیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں. ہم روزانہ آرام سے سو جاتے ہیں، کبھی اٹھ کے شکر ادا نہیں کرتے، نہیں کرتے ہوں گے آپ، لیکن عمومی کیا ہے، کبھی ذکر نہیں کرتے الحمدللہ رات بہت اچھی نیند آئی تھی. لیکن ایک رات اگر آپ کو نیند نہ آئے یا آپ کو جاگنا پڑ جائے تو جو بندہ ملے گا نا، آپ اس سے کہانی کریں گے، آج میں سو نہیں سکی، آج اتنی گرمی تھی نیند ہی نہیں آئی، آج بستر تبدیل ہوا نیند نہیں آئی، آج بچے نے سونے نہیں دیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا. کیا ہم دن میں نعمتوں کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمتوں کا ذکر کرو، ٹھیک. اس کے مقابلے میں تکلیفوں کا ہم کتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں.
اور جس چیز کا جتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں وہ چیز اتنی ہی ہم پر حاوی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر ہم تکلیف کا بار بار ذکر کریں گے نا تکلیف حاوی ہو جائے گی. اب مثلاً جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے پیارے پیچھے ان کا غم دیر تک مناتے رہتے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ جو آتا ہے وہ پھر دوبارہ غم تازہ کر دیتا ہے، پھر تازہ کر دیتا ہے. اس لیے کیا کہا گیا ہے کہ میت پر سوگ کتنے دن کا ہو؟ بس 3 دن. اس کے بعد نکل آؤ اس کیفیت سے، نکل آؤ اس غم سے. کچھ کرو، اب اٹھو اور کچھ کرو. اب پوڑی ڈال کے بیٹھے نہ رہو. لیکن ہمارے یہاں کیا عمومی طور پر ہمارے کلچر میں 40 دن تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں. روز آ جاتے ہیں سویرے، آگے گٹلیوں کے ڈھیر رکھ لیتے ہیں، باتیں خوب ہوتی ہیں، کھانے کھاتے ہیں اور ساتھ آیت کریمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ پڑھتے ہیں کچھ اور پڑھتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن ایسا سلسلے چل رہے ہوتے ہیں. اگر وہ آیت کریمہ ہی پڑھتے ہیں فار ایگزامپل، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے. یہ سارے پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مردے کو کوئی فائدہ ہے؟ بتائیے. مردے کو کوئی فائدہ نہیں. آپ تو اپنی بات کر رہے ہیں. لیکن بے سوچے سمجھے ہم نے ایسی رسمیں ڈالی ہوئی ہیں. کچھ لوگ باداموں پہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو بعد میں کھاتے ہیں یا پھینکتے ہیں، یہ نہیں پتا. تو اس قسم کو خود ساختہ دین ہم نے بنایا ہوا ہے جن چیزوں میں الجھ کر ہم اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، بچوں کا بھی کرتے ہیں. اب کچھ لوگ کیوں نہیں کلاس میں آتے؟ جی کو فوت ہو گیا تھا اور اماں وہاں چلی گئی اور پیچھے یہ صاحبہ بچوں کی ٹیک کیئر کر رہی ہیں، ہفتہ چھٹی ہو رہی. یہ کیا بات ہوئی؟ 3 دن کے بعد سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھر بیٹھنا چاہیے، اپنے کام پہ جانا چاہیے. ہاں، جس کا شوہر فوت ہو گیا وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کر سکتی اور عدت میں ہوتی ہے وہ خاتون، اس کا معاملہ الگ ہے. اور اس عدت میں بھی اللہ نے ایک سہولت رکھی ہے عورت کے لیے، بہت سے بوجھوں سے اس کو آزاد کیا ہے، سکون کے ساتھ سوچنے کا موقع دیا. بہرحال تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی آسانی ملتی ہے تو آپ ذکر کم کرتے ہیں، جب کوئی مشقت آتی ہے تو آپ ذکر زیادہ کرتے ہیں. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ریورس کرنا ہے. سختی اور تکلیف آئے تو آسانی کا انتظار کرنا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک تنگی 2 آسانیوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے، ایک اس سے پہلے اور ایک اس کے بعد. آسانی تھی، تنگی آ گئی، اب تنگی کے بعد پھر کیا آئے گا؟ آسانی آئے گی. یہ تو نہیں تھا نا تنگی کے بعد آسانی آئی اور آسانی کے بعد پھر تنگی آ گئی. ہو سکتا ہے کبھی ایسا بھی ہو، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی تکلیف آ جاتی ہے، پھر تھوڑے دن کے بعد وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی یہ کس کا قول ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ تعالیٰ کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی، سب باتوں سے زیادہ سچی بات ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر تنگی ایک سوراخ میں داخل ہو جائے تو آسانی ضرور آئے گی، یہاں تک کہ وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جائے گی. یعنی جہاں تنگی داخل ہوگی آسانی اس کے ساتھ داخل ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیں، ان پہ مصیبت آئی، تکلیف آئی، کہاں تک؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. ساروں نے سازش کی مل کے، کیا کرو؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، تنگی تھی، مشقت تھی، لمبے عرصے کی آزمائش تھی، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، کہ موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا اور دوسرے گروہ کو وہاں غرق کر دیا. ایوب علیہ السلام کی مثال ہے، کتنے سال تکلیف رہی؟ 18 سال. کیا دعا مانگی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کتنا زبردست حسن ظن ہے، اللہ میں تکلیف میں ہوں اور آپ تو ارحم الراحمین ہیں. پھر بھی یہ مانتے اور کہتے ہیں کہ آپ ارحم الراحمین ہیں. ہمیں کوئی تکلیف آئے تو ہم کیا سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اس کے الٹ سوچتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا اور ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیا. یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. یوسف علیہ السلام کو بہت سی مشقتوں سے گزرنا پڑا، بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا کے بیچے گئے، ان کی عزت پر تہمت لگائی گئی، ظلم سے قید کیا گیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ کہاں پہنچے؟ جہاں عام لوگ نہیں پہنچتے، جو بے صبر لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں وہاں پہنچتے. مصر کی حکومت ان کو ملی. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے
کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. تنگی کے آنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا میچور ہو جائے کہ اس کے لیے زندگی کی مشکلات نہ ہوں اور اس کی آئندہ آخرت کی مشکلات کم ہو جائیں. ٹھیک ہے. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. اگر کسی کی زندگی میں مایوسی آ گئی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فکر کرنی چاہیے کہ کہیں میرا ایمان تو نہیں چلا گیا، کیونکہ ایمان کے ہوتے ہوئے مایوسی نہیں ہوتی. ایمان اور مایوسی دو مختلف چیزیں ہیں. اگر مایوسی آ رہی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایمان بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، ایمان میں اضافہ کرنا چاہیے. یہ جو آیت ہے نا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے کانٹیکس میں ہے. یعقوب علیہ السلام نے جب بنیامین بھی مصر رہ گئے تو پھر اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ. سال ہا سال گزر چکے تھے لیکن مایوس نہیں ہوئے تھے. پھر امید سے جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، ابھی بھی کوشش جاری رکھو. تو بندہ مومن کب تک کوشش جاری رکھتا ہے؟ ہینڈز اپ نہیں کرتا، ہاتھ پاؤں چھوڑ نہیں دیتا، مسلسل کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ اپنا مقصد پا لے. اور کہا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بھائی اگر نہ بھی ملے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، پھر صحیح. اور بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے. اور کفر کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ روح اللہ کیا ہے. روح کا اصل معنی ہوتا ہے سانس لینا. اسی مادے سے روح بھی ہے. روح ہوتی ہے ہمارے اندر تو ہم سانس لے سکتے ہیں، روح چلی جائے تو سانسیں بھی بند ہو جاتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ سانس بند ہونے سے جو گھٹن اندر پیدا ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب غم آتا ہے. اور جب انسان کی اللہ تعالیٰ پر امید ہوتی ہے تو پھر اسے سانس آتی رہتی ہے. وہ اللہ کی طرف سے روح میں ہوتا ہے، راحت میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت محسوس کرتے ہوئے انسان راحت میں ہوتا ہے. اللہ سے حسن ظن رکھنے والا حالات سے اثر انداز نہیں ہوتا. حالات تو بدلتے رہتے ہیں، الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن امید ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ اگر آج یہ حالات بدل گئے ہیں تو کل پھر بھی بدل سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ پر دل میں بھروسہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو منزل تک بھی پہنچا دیتا ہے. تو سبق یہی ہے کہ شدید ترین حالات میں بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، مایوس نہ ہوں، چاہے تکلیف کتنی ہی بڑھ جائے. یہ یقین رکھیں کہ اس نے ختم ہونا ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ کوئی شیطان مومن کو غمگین دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس لیے مجھے غمگین نہیں رہنا، میں نے اس غم کو دل سے نکالنا ہے، اس کی فکر چھوڑ دینی. اور پیچھے آپ سب پڑھ چکے کہ معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں. تو جب بھی انسان کے ہاتھ سے کوئی موقع چھوٹ جائے، مثلاً کوئی جاب چلی جائے، کوئی بزنس بند ہو جائے، یا اسی طرح کوئی انسان آپ کو دھوکہ دے جائے، یا پھر کوئی بیماری آ جائے، ان سب مواقع پر کیا کرنا ہے؟ ہمت نہیں ہارنی، ٹوٹ کے بکھرنا نہیں، اپنی زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد بنا لینا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا یہ ایکسپیرینس ہو کہ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ کیونکہ آپ کا ایڈمیشن نہ ہو سکا کہاں؟ میڈیکل کالج میں مثلاً، یا کسی خاص یونیورسٹی میں. تو اب آپ بہت ڈسہارٹ ہوئے ہوں گے. مجھے پتا ہے جب انسان کی بچپن سے ایک تمنا ہوتی ہے نا، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اور اس نے محنت بھی بہت کی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک نمبر سے رہ جاتا ہے، تو سوچ لیں اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں کچھ اور بنوں. اس وقت نہیں سمجھ آتی، اس وقت انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وائی میں نے تو یہ کرنا ہے. اور انسان ایکسپٹ نہیں کرتا، ڈینائل میں ہوتا ہے، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتی اس کو. چلو ٹھیک ہے، ایک اٹیمپٹ اور کر لیں، ایک اور کر لی، پھر بھی نہیں ہوا، اب تو کچھ اور سوچنا پڑے گا. کچھ لوگ تو 999 بار اٹیمپٹ کرتے ہیں ایڈیسن کی طرح، اور پھر 1000ویں دفعہ کیا بن جاتا ہے؟ روشنی کا بلب. کیونکہ وہ 999 ٹائم جو ہے وہ کوشش ضائع نہیں ہوئی، اس سے جو تجربہ حاصل ہوا اس نے آخری دفعہ کام کروا دیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی واضح ایسا مقصد ہے جو لازماً اچیو ہونا چاہیے اور بہت فائدے کا ہے،
آپ کے بھی لوگوں کے بھی، تو پھر اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، بار بار اٹیمپٹ، پیچھے نہیں ہٹتے. آپ مثلا قرآن حفظ کر رہے ہیں، کچھ لوگ تو جلدی سے سبق سنا دیتے ہیں اور جلدی سے بھول بھی جاتے ہیں بس، اور کچھ لوگوں کو بہت ٹائم لگتا ہے، تو وہ پریشان نہ ہو، اس میں خیر ہے، زیادہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی زندگی کی راہ اختیار کی ہو، وہاں ہو گیا کوئی حادثہ اور آپ کو آنا پڑ گیا الہدا. صرف ہاتھ کھڑا کر دیجئے، کوئی ایسا چانس ہوا تھا کہ آپ تو کہیں اور جا رہے تھے اور وہ جہاز یہاں لینڈ ہو گیا؟ جی بہت سارے ہاتھ کھڑے. یس، ایسے زندگی میں ہوتا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کچھ عرصہ تکلیف میں رہتے ہیں، پھر قرآن ہیل کرنے لگتا ہے، پھر ہم اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں، پھر ہم اس کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنے ہی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے MBBS کرنے کے بعد، جاب کرنے کے بعد، کل ہی بلکہ میری کسی سے ملاقات ہوئی، آرمی میں ڈاکٹر رہ چکی ہیں اور بہت ایکسپیرینس ڈاکٹر ہیں، سب کچھ ہے. کہتی ہے اب جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، میں سوچتی ہوں میں نے اس کو ٹائم کیوں نہیں دیا. تو کچھ لوگ تو وہاں پہنچ کر بھی واپس آتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا ہے، اور کچھ لوگ چانس ہوتے ہوئے بھی اب صحیح اویل نہیں کرتے. بہرحال اب اگر زندگی میں ایسا کوئی موڑ آ جائے نا، مثلاً آپ کوئی بچپن سے منگنی ہوئی بھی تھی کسی کے ساتھ اور پھر اچانک اس لڑکے کا موڈ بدل گیا، کوئی اور لڑکی پسند آ گئی، ایسا ہوتا ہے؟ ایک جی اونچی سی آئی ہے جی، ایسا ہو جاتا ہے. اب آپ اپنے دل سے نکال ہی نہیں پا رہے اس کو، اور اس نے کسی اور سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا، آپ ایکسپٹ ہی نہیں کر پا رہے. زندگی میں ایک ایسا موڑ آ گیا، اب کرے تو کرے کیا. اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع ہو سکتے ہیں جس میں چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور یونیورسٹی کی کچھ پالیسیز کے ساتھ مجھے اختلاف تھا کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے. کافی سجیشن دی، لیکن جب نئی بات بنی تو میں نے ایک دن سوچ لیا یہ میری آخری کوشش ہے اس راستے کی. اگر یہ کامیاب نہ ہوئی تو جو میرے ڈریمز ہیں وہ پھر کسی اور طرح پورے ہوں گے، اور وہ الہدا کی شکل میں پورے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر یونیورسٹی والے میری باتیں مان لیتے اور میں وہیں پر رہ جاتی تو الہدا نہ ہوتا. اللہ کسی اور سے کام لے لیتا، یہ تو اللہ کے کام ہے، لیکن میرے ہاتھوں نہ ہوتا. اس وقت جب آپ کے اندر صرف ڈریمز ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی مٹیریل چیز نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کے ہاتھ بھی خالی ہوتے ہیں، صرف آپ کے خواب ہوتے ہیں، صرف آپ کی تمنائیں ہوتی ہیں اور دعائیں ہوتی ہیں، اور بس آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں. ان کو بھی معمولی نہ سمجھیں. جو لوگ خواب دیکھتے رہتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں حقیقت پا لیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو مایوس نہیں کرتا، وہ دیتا ہے. بس بات یہ ہے کہ ہم خود واضح ہوں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کوئی پیشن ہو، کوئی شوق ہو، کوئی جذبہ ہو. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ زندگی میں بہت سی چیزیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں، پھر ان کے ساتھ چمٹ کے نہیں رہنا چاہیے اور باقی دروازے بند نہیں ہو جانے چاہیے، اندھیرے میں نہیں رہنا چاہیے، ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے دین میں مایوسی کی مذمت کی گئی. اور مایوسی ہوتی کیا ہے؟ کسی کام یا کسی عمل کا مطلوبہ نتیجہ نہ نکلنے کے بعد ایک خاص کیفیت کا طاری ہو جانا، دکھی رہنا، پریشان رہنا، بے چین رہنا، بے قرار رہنا، کسی چیز میں دل نہ لگنا، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ کسی خیر میں، نہ کسی انسان سے ملنا. اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کچھ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، تو پھر سوشلی ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سو جاتے ہیں تاکہ نہ کوئی آئے نہ کوئی ملے، نہ کسی کے فون کا جواب، نہ کسی سے بات، نہ کچھ. کیا اس طرح کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس طرح کرنے سے انسان اپنے آپ کے ساتھ خود ہی دشمنی کر رہا ہوتا ہے. تو مایوسی کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. نمبر 1، ارادے کا پورا نہ ہو سکنا. مثلاً آپ چاہتے ہیں آپ کی نماز بہت اچھی ہو، بڑی خشوع و خضوع والی، لیکن آپ پڑھ ہی نہیں پا رہے، اس طرح کی نماز نہیں پڑھ پاتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ میں کبھی ایسی پڑھ سکوں، اس لیے کوشش بھی نہیں کرتا. نہیں، کوشش نہیں چھوڑنی. مایوسی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوشش جاری رکھنا. جو شخص کسی چیز کو پانے کے لیے کوشش جاری رکھتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا. پھر دوسری بات، کسی کام کا مطلوبہ نتیجہ نہ نکلنا. آپ ایک خاص چیز بنا رہے تھے، وہ کچھ اور ہی بن گئی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، کبھی زندگی میں آپ نے کوئی ایسا کام کیا، ہر دفعہ کیا اور ٹھوکر کھائی، اور پھر کیا اور ٹھوکر کھائی. مجھے پودے اگانے کا بہت شوق ہے. اب آپ تو نہیں بتائیں گے مجھے اپنی کوئی ناکامی کی کہانی، تو میں ہی بتا دیتی ہوں. خاص طور پر آم کھانے کا بہت شوق ہے، تو وہ پھر لگانے کا بھی بڑا شوق تھا کہ بازار سے تو آتے ہیں تھوڑے تھوڑے، تو اپنے درخت پہ لگے ہوں تو
شیخ چلی کی طرح، یعنی کہ خوب ڈھیر سارے کھائیں پھر انسان کو روکے بھی نہ. تو ہر سال میں اپنی کیاری میں آم کی گٹلی بو دیتی تھی اور وہ پھوٹ بھی پڑتی تھی اور وہ اچھا خاصا پودا اتنا بڑا بھی ہو جاتا تھا، لیکن جو ہی سردی آتی وہ جل جاتا، ہر سال جل جاتا، ہر سال جل جاتا. اور اتنی عقل نہیں تھی کہ کسی مالی سے یا کسی سے پوچھا جائے یا سیکھا جائے. یہ بھی عقل نہیں ہوتی نا ہمیں کہ اگر ہم ایک خاص ناکامی کا شکار ہیں تو بھئی کسی کے پاس جائیں اور اس سے کوئی حل پوچھیں کہ میں اس سے کیسے نکلوں، یہ میرے ساتھ بار بار یہی ہو رہا ہے. کچھ لوگ اپنی غلطی بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا. تو بہرحال پھر میں نے ٹھان لی آج کے بعد میں نے نہیں لگانا، اور پھر نہیں لگایا آم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ میں آم لگانے کے شعبے میں چلی جاؤں. وہ مجھ سے کوئی اور کام لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مجھے وہاں آگے نہیں بڑھنے دیا. ورنہ تو اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے، اچھا یہ ایسا نہیں ہو رہا، چلو فلاں سے پوچھو، کرتے ہیں، پھر کچھ اور کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ مشکلات اس لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں کہ جس میں دنیا کی زندگی کے بارے میں ہمارا رویہ، پرسپیکٹو، ہماری سوچ درست نہیں ہوتی. ہم دنیا کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جنت. تو کیا دنیا جنت بن سکتی ہے؟ کوئی ایک مجھے بتائے کہ اس نے جنت بنائی تھی. نمرود نے شاید بنائی تھی، یا پتہ نہیں کس نے، شداد نے. جی ہاں. اور اس کے علاوہ بھی مختلف بادشاہوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کر کے جنت بنانے کی کوشش کی. اور آج بھی ہر کوئی نا اپنی کیپیسٹی کے مطابق کوئی نہ کوئی جنت بنانے کے لیے محنت کرتا رہتا ہے. لیکن دنیا کو اللہ نے اس ڈیزائن پہ بنایا ہی نہیں کہ جنت بن سکے. جنت ایک اور جگہ پر، اس کے حصول کے لیے یہاں کام کرنا ہے، جس میں ناکامیاں بھی ہوں گی، اور یہ ناکامیاں اس زندگی کا حصہ ہے، یہ تکلیفیں اس زندگی کا حصہ ہے. اللہ نے خود فرما دیا ضرور آزماؤں گا تمہیں مختلف طرح کی چیزوں سے، خوف سے، بھوک سے، مال جان کی کمی سے، وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی عبادت ہی کی ایک کیفیت ہوتی جب انسان کو اس ناکامی کے دور سے گزرنا پڑتا ہے. تو جس شخص کو یہ پتا چل جائے نا یہ دنیا جنت نہیں ہے اور نہ یہ بن سکتی ہے، اور یہ پرفیکٹ ہے نہیں اور نہ ہو سکتی ہے، تو وہ پھر پرفیکشن کے چکر میں نہیں پڑے گا. پھر وہ جو کر سکا کر لیا، اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے. اور وہ اس پریشانی میں نہیں ہوگا پتہ نہیں ٹھیک ہوا کہ نہیں، ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہائے یہ ہو گیا، میں پیچھے رہ گئی، فلاں ہو گیا. پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ دنیا میں ناکامیوں کے تجربات کا زیادہ ہونا. ایک تو نا نارمل ہے، ہر شخص کی زندگی میں کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامی بھی ہوتی ہے، یہ تو بڑی نارمل سی بات ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آزمائشیں ذرا زیادہ شدید ہوتی ہیں، جیسے انبیاء کی. حدیث میں آتا ہے نا سب سے زیادہ تکلیف کس پہ آتی ہے؟ انبیاء پہ آتی ہے. حالانکہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ پیارے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی تکلیف آتی ہے. تو اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہے نا، کوئی حکمت ہے. اسی طرح پھر ان کے بعد ان پہ تکلیفیں زیادہ آتی ہیں جو ان سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور ہر انسان کے دین کے مطابق اس پر آزمائش آتی ہے. زیادہ مضبوطی ہے دین میں یا شوق ہے یا محبت، آزمائش بھی زیادہ ہوگی. اب اس وقت شیطان ہمیں بھلوا دیتا ہے کہ یہ تو اللہ کی محبت کی علامت ہے، یہ تو پیغمبروں والا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا کہ مجھے دوسرے لوگوں سے زیادہ آزمایا. کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، ہم کمپیریزن بہت کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، فلاں کے پاس یہ ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے بچپن میں ایک کہانی شاید پڑھی علامہ اقبال کے بارے میں کہ انہوں نے 9 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دی. ٹھیک ہے، شعر کہنا شروع کر دی. اچھا جب میں 9 سال کی ہوئی نا، 9 سے 10، تو میں اکثر یہ سوچ کے پریشان ہوتی تھی کہ میں نے ابھی تک کوئی شعر کیوں نہیں کہا. ہر کوئی شاعر تھوڑی پیدا ہوتا ہے، اس وقت اتنی عقل تو نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم بڑے ہو کر بھی بچے بنے رہتے ہیں. فلاں نے اس ایج میں PhD کر لی تھی، میں نے ابھی تک کیوں نہیں کی. فرسٹریشن، میرا خیال ہے میں نہیں کر سکتی، وائنڈ اپ کرو اس کو، چھوڑو اس کام، کچھ اور کرو. کچھ لوگ یہی کچھ کرتے رہتے ہیں، ایک کام شروع کرتے ہیں، ایک دفعہ ناکامی ہوئی، ادھر ہی کام چھوڑا، پھر کچھ اور کرنے لگ گئے، پھر کچھ اور کرنے لگ گئے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ کہیں کبھی نہ رہے. اب دیکھیں دنیا کے جو بڑے بڑے کامیاب تجربے ہیں، جیسے مثلا سوزوکی گاڑی، تو یہ تھوڑی کرتے ہیں سوزوکی والے جو اون کرتے ہیں اس کو، کہ ایک دفعہ سوزوکی بنائی، لوگوں نے شکایت کی اس میں یہ نہیں، انہوں نے کہا چلو کوئی اور گاڑی بنا لیتے ہیں. اچھا وہ اس میں کوئی اور شکایت آ گئی، اچھا کوئی اور گاڑی بنا لیتے. انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے اسی کے اندر مزید امپروومنٹس، مزید امپروومنٹس، مزید امپروومنٹس، نئے نئے تجربے نہیں کیے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیے کہ مثلا ہم نے یہاں داخلہ لے لیا تجوید کورس میں، ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہی، آواز نہیں نکل رہی، مخارج نہیں صحیح، رولز یاد نہیں ہو رہے، چلو کسی اور کورس میں چلے جاتے ہیں. وہاں جا کے ایک اور مشکل پڑی، چلو کوئی اور کچھ کر لیتے ہیں. نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ ادھر، کچھ بھی نہیں کیا زندگی. بھائی 10 سال بھی لگے نا ایک چیز میں، تو جو آپ کا شوق ہے نا اس کے لیے 10 سال لگانا بھی کوئی حرج نہیں. یحییٰ ابن معین امام احمد بن حنبل کے ساتھ 50 سال تک رہے. علماء نے
اپنی زندگیاں لگائی ہیں مختلف کاموں میں اور اپنے اسی چیز کو امپروو کرتے رہے، کیونکہ زندگی ہوتی ہے 2-4 تجربے کرنے کی، پھر یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑے سے آپ بڑے ہوئے تو پھر اور تجربے، آپ ہی تجربوں کی نظر ہی ساری زندگی کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. کسی بھی کام میں اگر مشکل پیش آ رہی ہے تو یاد رکھیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، آسانی بھی آئے گی، ابھی ذرا ٹھہر کے آئے گی، صبر کرنا ہے مجھے. تو جو لوگ ذرا زندگی میں زیادہ تکلیفوں سے گزرتے ہیں وہ پھر مایوس ہونے لگتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. پھر آپ دیکھیں کچھ لوگوں کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ غمگین رہنا، غم کی باتیں کرنا، پریشانیوں کی باتیں کرنا وہ ان کو پسند ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ ان کی اسپیشلٹی ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے. آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جو اب میں بات کر رہی ہوں آپ کے ذہن میں وہ شخص آ گیا ہو؟ میری زندگی میں بھی کچھ لوگ ہیں ایسے. ان سے جب بات کرو، فون کرو یا ملاقات کرو یا ان سے ملو، کچھ بھی کرو، ان کی گفتگو کا آغاز منفی باتوں سے ہوتا ہے. تمہیں یہ خبر ملی ہے فلاں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے فلاں کتنا بیمار ہے؟ تمہیں پتہ ہے فلاں جو ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پریشان کن خبریں، پریشان کن باتیں، مایوس کن باتیں، ٹاکسک لوگ. تو بس آپ کیا سوچیں، یہ ایسے ہی ہیں. اب پہلے سے ہی سوچے وہ آج آ رہے ہیں نا، یہ سننی پڑیں گی باتیں، دل پہ نہیں لینا. تو اگر ہم خود ان میں سے ایک ہیں، یعنی ہم اس وقت تو سیکنڈ پرسن کی بات کریں، اگر وہ فرسٹ پرسن ہم خود ہی ہیں تو ہمیں سوچنا ہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ کچھ صحیح نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، نعمتوں کی کمی کا ذکر کرتے رہنا، یہ درست نہیں. اور مایوسی تو کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے. اور کافروں کی مشابہت سے بھی بچنا ہے. ان کی زندگیوں میں مایوسی آتی کیونکہ ان کے لیے نہ آخرت ہے نہ اللہ کی رحمت کا ان کو کوئی کانسیپٹ ہے، تو وہ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی آپ بھی اسی راستے میں چل پڑے. ہر وقت نماز میں تو پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر جب عملی زندگی آتی ہے تو وہی چیزیں آپ بھی کرنے لگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو مایوسی سے بچاتا ہے اور بندوں کی مایوسی پر مسکراتا بھی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم مایوس نہ ہوں؟ کیونکہ مایوسی میں بڑے نقصان ہیں. مایوسی انسان کے اندر کمزوری پیدا کرتی، ارادے کی کمزوری، کام کی کمزوری. مایوسی انسان کو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتی. انسان کے اندر سے سکینت ختم ہو جاتی. ہمیشہ انسان کو محرومی اور پریشانی کا احساس رہتا ہے، بہت سی نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہوتا. ایسا انسان خود غرضی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو صرف اپنا ہی غم کھا رہا ہوتا ہے، وہ کسی کے کام نہیں آتا. سنگ دل ہو جاتا ہے انسان، بے حس ہو جاتا ہے، اور بعض کیسز میں تو انسان خودکشی کی طرف سوچنے لگتا ہے. تو مایوسی میں ہلاکت ہے. ابن مسعود کہتے ہیں تباہی 2 چیزوں میں ہے، مایوسی اور خود پسندی، القنوط والعجب. کچھ لوگ تو پھر منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈرگز کی طرف چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ معاشرے سے انتقام لینے لگتے ہیں اور تخریب کاریاں شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، ہر چیز کو منفی انداز میں دیکھتے ہیں، نیکی کے کاموں میں سستی ہونے لگتی.